بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ باتیں دو ہی سمجھ میں آتی ہیں، ایک یہ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کا اتباع کرو تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اسی مسلک کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اپنا حال بھی ہم دیکھ لیں، ماں باپ کے مسلک پر چلو، اپنے بزرگوں کے مسلک پر چلو، یہی کہتے ہیں نا۔ تو قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ یہ بات ہر نبی کو سننا پڑی ان کے مخالفین سے، کیا یہی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کا اتباع کرو تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اسی مسلک کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ بقرہ کی 170 نمبر آیت ہمارے اطمینان کے لیے کافی ہے کہ ہم اپنے آبا کے راستے پر چل رہے ہیں، ہمیں اس سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ مائدہ کی 104 نمبر آیت پہلی بات تھی جب ان سے کہا جاتا ہے، وہ بقرہ کی 170 نمبر آیت تھی، اور یہ ہماری اطمینان کے لیے کافی ہے، ہم مطمئن ہیں، ہمارا دل خوش ہے اس پر کہ ہم اپنے آبا کے راستے پر چل رہے ہیں، ہمیں اس سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ مائدہ کی 104 نمبر آیت ہے۔ تو میرے بھائیو، اپنے آپ کو بھی ذرا ہم سامنے رکھیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ دلیل کام نہیں آئے گی کہ ہمارے بزرگ اس پر چل رہے تھے اس لیے ہم اس پر چل رہے ہیں، یہ دلیل کام نہیں آئے گی۔ اندھی تقلید اور قرآنی بصیرت دو متضاد چیزیں ہیں جو ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، اندھی تقلید اور قرآنی بصیرت۔ اگر ہم اندھی تقلید میں مبتلا نہیں ہیں تو ہمیں اپنے اسلاف کی ساری باتیں اور سارا لٹریچر قرآن کے حضور پیش کرنا چاہیے، اگر ہم اندھی تقلید نہیں کر رہے، ٹھیک۔ پھر دیکھیں کیا جواب ملتا ہے، اس سارے لٹریچر کو قرآن میں ڈالیں، قرآن کے سامنے پیش کریں، دیکھیں قرآن کیا جواب دیتا ہے۔ اب تو مشکل یہ بھی ہو گئی ہے نا کہ انہی لوگوں نے قرآن کے ترجمے کیے ہوئے، تو ہم نے ترجمہ ہی دیکھنا ہوتا ہے، ترجمے سے ہمیں وہ چیز ثابت کر دیتے ہیں۔ تو میں پہلے بھی مثالیں دے چکا ہوں، آئندہ بھی آپ کو دیتا رہوں گا کہ یہ ترجمے غلط کیے ہوئے ہیں، ترجمے غلط کر کے وہ اپنے عقائد کو ثابت کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اندھی تقلید نہیں، بصیرت کی بات کرتے ہیں تو آپ کو اپنا سارا لٹریچر قرآن کے حضور پیش کرنا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ضد اور نفس کی جھوٹی عزت کے خیال نے لوگوں کو انسانیت سے گرا دیا ہے۔ دوسری بات ضد ہے، نفس کی جھوٹی عزت ہے۔ یہی جو کافر تھے اس وقت جو مان نہیں رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا، یہ ضد ہے ان کو پتہ ہے، یہ جانتے ہیں اس چیز کو کہ یہ جو سامنے ان کے جو نبی کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، مگر ان کی ضد ہے، ان کے اندر بغض ہے ان کے اندر، جس کی وجہ سے یہ بات نہیں مان رہے۔ لوگوں کو انسانیت سے گرا دیا ہے۔ ضد پر اڑے رہنا ابلیسیت ہے، یہ فطرت ابلیسی ہے کہ بڑے بڑے مقدس نقاب اوڑھ کر فریب دیتی اور وحدت ملت کو پارا پارا کرتی، تخریبی کوششوں کو مزین بنا کر، تخریبی کوششوں کو خوبصورت بنا کر، مزین بنا کر، اس کا نام خدمت دین رکھا ہے۔ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ وہی بات جو پہلے سورۃ بقرہ میں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اصلاح، تو وہ کہا ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، وہ اصلاح کر رہے ہیں، قرآن نہیں مان رہا ان کی اصلاح کو۔ تو یہ ہے، ایسا ہی اب ہو رہا ہے، کتنے ہیں دین کی خدمت کرنے والے، تو دین کہاں جا رہا ہے، کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ دین کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے وہ غالب آئے، اس کے نام لیوا غالب آ جائیں۔ آلاؤنا ان کن تو مومن، اگر تم مومن ہو تو غالب ہی رہو گے، مگر ہم تو پست ہوتے جا رہے ہیں۔ مجموعی طور پر سوچیں مسلمانوں کا حال تو کیا ہے، یہ ہم دین اسلام پر عمل پیرا نہیں ہے، کسی اور چیز پر عمل پیرا کر رہے ہیں، اپنی ساری سٹرگل کسی اور چیز کی طرف جا رہی ہے، کسی اور کھاتے میں کھو کھاتے میں جا رہی ہے۔ یہ بات بتانا چاہتا ہوں۔ ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، اقبال کا ایک شعر ہے، ہر خرقہ سالوس جو دھوکے کے جبے کبے ہم نے پہنے ہوئے ہیں، یہ
جبے کبے جو پہنے ہوئے ہیں بڑے پاکیزہ نظر آتے ہیں، یہ سفید داڑیاں ٹوپیاں اور یہ وہ سب کچھ، اندر کیا ہے؟ مہاجن، تاجر ہے۔ اندر کیا ہے؟ تجارت ہو رہی ہے، یہ تاجر ہیں، یہ کاروبار کر رہے ہیں، یہ پیسہ کما رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ سوچو، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ تو طریقہ صرف ایک ہے، قرآن کی طرف آنا۔ تو میرے بھائیوں آپ حق کی تلاش میں اگر نکلیں گے تو آپ حق پا لیں گے۔ کوشش کرنا پڑے گی، وہ بہت مشکل کام ہے۔ ہمیں تو روزی روٹی سے فرصت نہیں ہے، وہاں سے ٹائم نہیں ملتا، نکالنا پڑے گا۔ آخرت کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا، یہ ہے آخرت۔ آپ کو حق سچ کا پتہ چلے، آپ کا ایمان درست ہو، عقیدہ درست ہو، تو پھر جو تھوڑا بہت عمل ہے وہ پھر قبول ہوگا، ورنہ اگر عقیدہ ہی ٹھیک نہ ہوا، وہ ہمیں تو کہہ دیا گیا ہے کہ بس اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، تو پھر کیا عقیدہ ہمارا ٹھیک، تو کیا ہمارے اعمال۔ بس یہی بات میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اندھی تقلید اور بصیرت، یہ کیا چیز ہے؟ اگر ہم اندھی، کوئی نہیں کہتا کہ میں اندھی تقلید کر رہا ہوں، ہر کوئی کہتا ہے میں بصیرت کے۔ اگر ہم اندھی تقلید پر نہیں ہیں تو ہمیں اپنا سارا لٹریچر قرآن کے حضور پیش کریں اور پھر دیکھیں ادھر سے کیا جواب ملتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے مردوں کے بارے میں بتایا، قرآن کیا کہتا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر پھر بھی ہم کرتے رہیں تو پھر وہی بات ہوئی نا، ہمارے آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں، ہم بھی ایسا ہی کرتے رہیں گے۔ تو یہ بات ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس بے لاگ تبصرے کو، بے لاگ بات کو آگے بڑھانے کے لیے آپ میرے مددگار بن جائیں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کیا کریں، آگے بڑھائیں اس کو۔ آپ کی بہت مہربانی۔